السلام علیکم معزز ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو چلتے ہیں معزز ناظرین آج کے ٹاپک کی طرف۔ موت کی وادی۔ موت کی وادی ایک ایسا تصور ہے جو انسان کی زندگی، اس کی فنا اور آخرت کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ وادی نہ صرف ایک فلسفیانہ موضوع ہے بلکہ مذہبی، روحانی اور ادبی تحریروں میں بھی گہرے معنی رکھتی ہے۔ موت کی وادی میں داخل ہونا ایک ایسا سفر ہے جو ہر ذی روح کے لیے لازم ہے، اور یہ انسان کو اس کے اعمال، نیتوں اور زندگی کی حقیقت پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ زندگی اور موت کا تعلق۔ زندگی اور موت کا تعلق۔ زندگی ایک امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے۔ اس کا آغاز ماں کے رحم میں ہوتا ہے اور اختتام موت کی وادی میں ہوتا ہے۔ انسان اپنے روزمرہ کے معمولات میں موت کو بھول جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ زندگی فانی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور تم سب اپنی جزا کے لیے قیامت کے دن لوٹائے جاؤ گے۔ یہ آیت انسان کو یاد دلاتی ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ چاہے کوئی کتنا بھی طاقتور، مالدار یا عظیم کیوں نہ ہو، وہ موت سے فرار حاصل نہیں کر سکتا۔ موت کی وادی کا تصور۔ موت کی وادی کو مختلف طریقوں سے بیان کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ تصور کی جاتی ہے جہاں انسان دنیاوی زندگی سے نکل کر آخرت کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ اس وادی کو تاریک، خوفناک اور پر اسرار سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ انسان کے لیے ایک انجان دنیا کی طرف سفر کا آغاز ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق موت کی وادی میں انسان کا پہلا مرحلہ قبر ہے۔ قبر کو یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دیا گیا ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ موت کا سامنا۔ موت کے وقت انسان کا سامنا فرشتوں سے ہوتا ہے۔ ایمان والوں کے لیے موت کا لمحہ سکون کا ہوتا ہے، جب رحمت کے فرشتے ان کی روح کو نرمی سے نکالتے ہیں، جبکہ کافروں اور گنہگاروں کے لیے یہ لمحہ اذیت کا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی وضاحت کی گئی ہے، اور اگر تم دیکھو جب فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں تو ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عذاب جہنم کا مزہ چکھو۔ قبر کی وادی۔ موت کی وادی کا پہلا مرحلہ قبر ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان کو تنہائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قبر میں سوالات کیے جاتے ہیں۔ پہلا سوال، تمہارا رب کون ہے؟
دوسرا سوال تمہارا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال تمہارا نبی کون ہے؟ ایمان والے ان سوالات کے درست جواب دے دیتے ہیں اور ان کے لیے قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے، جبکہ گنہگار اور کافر ان سوالات کا جواب نہیں دے پاتے اور ان کے لیے قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ صراط کا سفر۔ موت کی وادی کے بعد انسان کو پل صراط سے گزرنا ہوگا، جو دوزخ کے اوپر قائم ایک پل ہے۔ یہ پل بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ ایمان والے اس پل کو آسانی سے عبور کر لیتے ہیں، جبکہ گنہگار اس میں گر جاتے ہیں۔ یہ مرحلہ انسان کے اعمال کی عکاسی کرتا ہے۔ موت کی وادی کا خوف۔ موت کی وادی کا خوف انسان کو اس کی محدودیت کا احساس دلاتا ہے۔ یہ خوف اسے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور اپنے اعمال درست کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ نیک اعمال انسان کے لیے اس سفر کو آسان بناتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کو زیادہ یاد کرو، یہ دلوں کو نرم کرتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے۔ موت کی وادی کا پیغام۔ موت کی وادی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو آخرت کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ یہ وادی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے، معافی مانگنے اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ آخرت کی وادی۔ موت کی وادی کے بعد آخرت کی وادی آتی ہے، جہاں انسان کے اعمال کا حساب لیا جاتا ہے۔ نیک اعمال کرنے والے جنت میں داخل ہوں گے، جبکہ گنہگاروں کو جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ موت کی وادی ہر انسان کے لیے ایک اٹل حقیقت ہے۔ یہ وادی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری اصل منزل دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو اس انداز میں گزارنا چاہیے کہ موت کا سامنا کرتے وقت ہم مطمئن ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حضور سرخرو ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے اور ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال، اور مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل اسلامک سٹوریز وائس آف عمر کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ تو ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔